تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے اہل زیریں کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولے اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پر اسرار ریسرچ، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمرانوں کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل تمام دیکھنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں۔ ناظرین گرامی، عثمان، جس کو لوگ آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی، غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے وفات سے قبل اپنے بیٹے اورحان خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک سلطنت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دین وب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ حلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی قلم روح کا حصہ بنے۔ ناظرین گرامی، 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئے۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں جانتے ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، انہوں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرط منوائے جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40,000 ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی، جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، اس کو سیکولر سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطنت کے 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنے معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی، اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ بسفورس کو ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنے مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس قرب سے گزاری، لیکن یہ عہدے پر اشوب اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید 2 سال بعد یعنی 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے۔ اس معاہدے نے ترکی کو 100 سال تک اس کی آزادی سے اس سے چھینے رکھا، لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے
تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد حر طیب اردگان کا کول عمل دے رہا ہے کہ ہر جانب سے گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بے تاب ہے۔ بلکہ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ جب پچھلے سال امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین سے ہی کی گئی۔ جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردگان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی بھی گئیں تو اس کی مخالفت میں بھی تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں۔ یہ ابلیسی طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تک ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف برادریت اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہوگی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا کہ جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہج نبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس یہاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے۔ آمین۔